نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 246 سے لے کر 252 تک انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ جی، آیت نمبر 246 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے ایک نبی اور ایک بادشاہ کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ بادشاہ جو تھے وہ طالوت علیہ السلام، طاؤت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی حضرت یوشع حضرت شموئیل تھے۔ ان کو شموئیل بھی کہا جاتا ہے اور شماویل بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح سے نام لیا جاتا ہے ان کا۔ جیسے ہم نے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں اکٹھے نبی تھے، یہ دونوں بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، اور پھر ان کی جب دونوں کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو ان کے خلیفہ بنایا گیا۔ تو حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل نے عمالقہ قوم سے آزادی حاصل لی تھی، ان کے ساتھ جنگ کر کے اپنی جگہ، اپنے گھر، اس جگہ کو فتح کرایا تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون کے بعد جو کچھ انبیاء بیچ میں، یا کچھ خلیفہ آپ کہہ لیں کہ وہ نبی ہیں یا خلیفہ تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتے کہ کچھ ان کے بعد جو آتے رہے خلیفہ یا نبی رسول نبی، وہ انہی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی آگے ٹرانسفر کرتے رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے، انہی کو پھیلاتے رہے۔ اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ بنی اسرائیل نے وہ تمام تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام جالوت تھا وہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی لے لیا اور تورات بھی لے لی، اور ان پر جیسے فرعون کا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مظالم ڈھاتا تھا، اسی طرح یہ ایک ظالم حکمران تھا ان پر جو مسلط ہو گیا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت شمویل کے پاس جا کر، جن کو شموئیل یا شماویل کہا جاتا ہے، ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو انہوں نے، حضرت شماویل نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر جنگ فرض کر دے تو تم نہ لڑو پھر۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، جبکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے جدا ہو گئے ہیں، ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے، تو ہم ضرور لڑیں گے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ان کے حضرت شماویل کے کہنے پر جنگ کو فرض کیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے وسعت نہیں دی گئی مال میں۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت شماویل سے کہا کہ مطلب جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ طالوت نام کا ایک بندہ تھا جو غریب انسان تھا، ان کو حکم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر وہ جہاد کریں گے۔ بنی اسرائیل کے جو تھے وہ دو قبیلے تھے، ایک قبیلے میں ہمیشہ سے انبیاء آیا کرتے تھے، انبیاء اسی قبیلے میں چلے۔ دوسرا قبیلہ وہ تھا جس میں خلافت تھی۔ جو طالوت تھے وہ ان دونوں قبیلوں میں سے نہیں تھے،
اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو ایک غریب انسان ہے اور اس کا ہم پر یہ کیسے ہم پر مسلط ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، بادشاہ ہمارے میں سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے تو ان کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ تو مال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، یہ غریب ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت شمعویل نے کہا کہ اس کے پاس مال بے شک نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے علم میں اور جسم میں، یعنی جسمانی طاقت اس کے پاس زیادہ ہے ان کے پاس، اور علم تم سب سے زیادہ ہے، ان دو چیزوں کو کی وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ جہاد کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھی حکمت عملی کے لیے علم اور سمجھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی، اور ان کو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ اور انہیں اگلی آیت میں ہے کہ انہیں ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت شمعویل سے کہا کہ آپ اس کو طالوت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں، اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں تو ہمیں کوئی ظاہری نشانی بتائیں، مطلب کوئی ظاہری نشانی ہو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے گئے۔ تو اس پر حضرت شمعویل نے کہا کہ جو تابوت سکینہ جالوت اٹھا کر لے گیا ہے، وہ تابوت سکینہ اس کے پاس تمہارے پاس آئے گا اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ جالوت نے جب ان پر بادشاہ بنا تھا تو اس نے ان سے تورات بھی لے لی تھی اور تابوت سکینہ بھی لے لیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک وہ تابوت ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ان کے نالین مبارک، ان کا جبہ مبارک، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد کی بھی چیزیں اس میں ہیں۔ اور بنی اسرائیل اس تابوت یا ان ساری چیزوں کو بہت بابرکت سمجھتے تھے، اور جب بھی یہ جنگ کرتے تھے تو اس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو یہ اس جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ تو ان کے لیے وہ تابوت بہت زیادہ مقدس تھا اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ تو اس کو جالوت جب لے کر گیا تو وہ جس بھی وادی میں یا جس بھی اپنے ایریا، اپنی بادشاہت، اپنے جو اس کا ایریا تھا، اس میں جس بھی وادی یا جس بھی بستی میں رکھتا تھا اس تابوت کو، وہ بستی تباہ ہو جاتی تھی، اس کے فصلیں وغیرہ سب ختم ہو جاتی تھیں۔ تو اس نے یہ نوٹس کیا کہ یہ شاید اس تابوت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس نے اس تابوت کو گائے کہتے ہیں یا بیل کہتے ہیں، اس کے اوپر رکھ کر تو اس نے ان گائے کو نکال دیا، بھیج دیا۔ پھر وہ تابوت جو ہیں وہ فرشتوں نے اٹھا کر حضرت طالوت کے دروازے کے باہر رکھ دیا، جس سے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ان طالوت کو ہمارے لیے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مقرر کیا، اور وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہی مل کر جنگ کریں گے جالوت سے۔ ٹھیک ہے، جالوت جو ہے وہ ظالم حکمران تھا، اور طالوت جو تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے بادشاہ مقرر کیا تھا کہ ان کے ساتھ مل کر آپ جہاد کریں۔ اگلی آیت میں ہے کہ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلے، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے، پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا۔ پس جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے نہر کے، تو انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر بنی اسرائیل جب مان گئے کہ طالوت ہی ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ جا کر تو جہاد کریں گے، تو حضرت شمعویل نے طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک سینگ دیا تھا اور ایک ذرا تھی، وہ دی تھی، اور ساتھ میں بتایا تھا کہ یہ اس بندے کو پوری آئے گی جس کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب آگے ایک نہر آئے گی، اس نہر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور اس نہر میں سے جس نے بھی زیادہ پانی پی لیا وہ طاقت نہیں رکھے گا، یعنی وہ ہم سے نہیں ہوگا، وہ جہاد کی طاقت نہیں رکھے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اگر تمہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس لگی ہے تو جسٹ تم ایک چلو یا ایک وہ ہینڈ ایسے پانی کا بھر کر وہ پی سکتے ہو، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ سخت گرمی تھی اور میدان تھا جو اس ٹائم بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کو پیاس شدید لگی ہوئی تھی، اور جب وہ نہر کے قریب پہنچے بنی اسرائیل تو انہوں نے اس میں سے چلو بھر بھر کر پانی پینا شروع کر دیا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے زیادہ چلو بھر کر صرف ایک چلو پیا تھا۔ اب جن لوگوں نے صرف ایک چلو بھر کر پانی پیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھا دی اور ان میں طاقت آ گئی، اور جنہوں نے بھر بھر کے پانی پیا تھا ان کی جسم کمزور ہو گئے اور ان کی پیاس کی شدت بڑھ گئی اور وہ آگے جہاد پر نہ جا سکے۔ جب یہ نکلے تھے بنی اسرائیل ان کے ساتھ طالوت علیہ السلام کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ تھے تعداد میں، لیکن اس نہر پر جب آزمائے گئے تو اس ٹائم صرف یہ غزوہ بدر کے صحابہ کے جتنی تعداد رہ گئی تھی، یعنی یہ 313 رہ گئے تھے جنہوں نے آگے جا کر جنگ کی تھی۔ پھر جب یہ آگے پہنچے جالوت کے پاس پہنچے، اس کے قریب پہنچے، تو اس سے پہلے حضرت جہاں پہ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک ان کے باپ جو تھے وہ لوہار تھے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، وہ ایک لوہار کے بیٹے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 13 بھائی تھے، 13 یا کہیں پہ ہو سکتا ہے آپ کو 11 کے الفاظ میں، لیکن زیادہ 13 بھائی تھے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ زبور ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کے تیرا سوری بیٹے تھے یا تیرا بہن بھائی تھے؟ 13 بھائی تھے، تیرا بھائی بھائی بہن بھائی نہیں، 13 بھائی تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے نا، اسی طرح ان کا بھی ہے کہ یہ 13 بھائی تھے۔ ان کے والد لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور یہ 13 بھائی تھے حضرت داؤد علیہ السلام لوگ، اور یہ سب سے چھوٹے تھے ان میں بھائیوں میں، اور ان کو کتاب جو دی گئی وہ زبور ہے، اور ان کے آگے جو بیٹے نبی بنے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا ہم نے جادو والی آیات میں پڑھا تھا، جن کو اللہ نے بہت ساری معجزات دیے تھے۔ اچھا، ان کے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے کہ اللہ نے ان کے لیے لوہا اتنا نرم کر دیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑتے تھے اور ایسے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کے اوزار بنا دیتے تھے، اس کو مولڈ کر لیتے تھے اور اوزار بناتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ ان کی آواز بہت سریلی تھی، ایسے جیسے ساز سارے اسی میں آ گئے ہوں، اور اتنی سریلی آواز تھی کہ چرند پرند پہاڑ درخت شیاطین فرشتے ہر مطلب تمام مخلوقات ان کی آواز جب یہ تلاوت جو بھی ان کی کتاب تھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی آواز سن کر تمام مخلوقات اکٹھی ہو جاتی تھی، اتنی سریلی ان کی آواز تھی۔ اور تیسرا ان کا معجزہ تھا کہ پہاڑ اور پرندے جب یہ تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ جو نہر سے جن لوگوں نے کراس کیا تھا طالوت علیہ السلام کے ساتھ، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کے بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں، مطلب میں اب اس لشکر کے ساتھ جہاں سے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جب میں تسبیح کرتا ہوں تو میرے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے 3 پتھر ہم کلام ہوئے، انہوں نے ان پتھروں نے بول کر کہا کہ آپ ہمیں اٹھا لیں، ہم وہ پتھر ہیں جس کے ذریعے آپ جالوت کو قتل کریں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھائے اور ان کے پاس جو بھی چیز تھی اس میں انہوں نے سنبھال لی۔ اب آگے وہ جو
حضرت طالوت علیہ السلام کو حضرت شماویل علیہ السلام نے جو ذرا دی تھی اور سینگ دیا تھا، اب اس کی باری آئی کہ اب جب جالوت کے قریب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تو طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اپنی بادشاہت میں سے کچھ حصہ بھی اس کو دوں گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اب یہ سینگ پہنا کر دیکھنا تھا کہ یہ کس کے سر پر پورا آتا ہے، وہ اس کو جالوت کو مارے گا۔ جالوت جو تھا وہ بہت بہادر اور بہت اسٹرانگ بندہ تھا کہ اس سے لوگ اس کو دیکھ کے ہی لوگ بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، اور جب یہ سینگ پہنانے کی باری آئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے سارے جتنے لوگ تھے سب کو پہنا کر دیکھ لیا، داؤد علیہ السلام کے باپ کو بھی، ان کے بھائیوں شائیوں سب کو پہنا دیا۔ تو پھر انہوں نے طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بیٹا رہ گیا ہے، کوئی اور بندہ رہ گیا ہے جس پہ یہ سینگ نہ رکھا گیا ہو اس کے سر پر؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اور وہ کھانا لے کر آتا ہے، تو وہ رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پر یہ سینگ رکھا تو ان پر یہ پورا آ گیا، اور جب ذرا پہنائی تو وہ بھی پوری آ گئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اچھا جب جالوت کے سامنے یہ والا لشکر بنی اسرائیل کا پورا لشکر پہنچا تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ انہوں نے ان میں سے سب جو ہیں وہ اس کی طاقت کو، کیونکہ وہ جب سامنے آیا تو اس نے لوہے کی اپنی پورے جسم کو لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا، کور کیا ہوا تھا، اس کا چہرہ باہر تھا۔ تو یہ لوگ گھبرا گئے اور یہ کہنے لگ گئے کہ ہمارے میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم اس جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ آج لڑائی کر سکیں، ہم تو ہار جائیں گے۔ لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا ایمان زیادہ طاقتور تھا یا زیادہ مضبوط تھا، وہ یہ کہنے لگ گئے کہ کتنی ہی دفعہ ہم سنتے آئے ہیں پیچھے کہ کتنے ہی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں، اور ہم صبر کریں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مددگار کافر قوم پر۔ یعنی انہوں نے اس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہمت دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ اگلی آیت میں پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا۔ جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام پر وہ ذرا پوری آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پھر وہ 3 پتھر نکالے اور اس کو ایک جیسے وہ گلیل ہوتی ہے اس طرح کی کوئی پرانی چیز ہوتی تھی، اس میں بڑی سی، اس کے اندر پتھر رکھ کے یوں گھمایا جاتا تھا، تو انہوں نے پتھر رکھ کے گھمایا اور یوں پھینکا تو وہ تینوں پتھر پھینکے تو وہ تینوں پتھر اس کے سر کو، اس کے ماتھے کو چیرتے ہوئے مطلب انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا، مطلب پھٹ گیا اس کا سر، وہ کراس ہو گئے، اس کے ماتھے سے نکلے اور پیچھے سے نکل گئے، تو وہ اس سے مر گیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور ان کو بادشاہت کا حصہ بھی دیا، جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا نبی بنایا اور انہیں بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی اور علم بھی سکھایا، جو مطلب معجزات جن کا میں نے یہ ذکر کیا کہ ان کے پاس معجزات تھے، سریلی آواز کے، اور لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اور پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، اور لیکن اللہ تمام جہان والوں پر فضل والا ہے، جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بھی کوئی بھی بندہ، ظالم بندہ جب ظلم کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، تھوڑا عرصہ کے لیے وہ اچھی طرح ظلم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی رسی کھینچی جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اگر ظلم کر رہا ہے یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہے گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ظالم کو کسی اور انسان کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نہ ہٹائے ظالم لوگوں کو تو پھر ظاہر زمین جو ہے وہ فساد سے بھری رہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو ایک تھوڑے ٹائم کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی رسی کھینچی جاتی ہے اور ان کو بدل دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے احکام ہیں،
ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری آیات نازل ہو رہی تھی نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا کہ ہم آپ کو یہ آیات سنا رہے ہیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ احکام سے مراد یہاں پہ تل کا آیات اللہ ہی سے مراد یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ پچھلی باتیں بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی سٹوریز اس لیے سنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ان کی کتاب میں بشارت موجود ہے۔ آج یہاں پہ ہمارا سیکنڈ پارہ کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔